السلام علیکم شاہ صاحب، ہم آپ کو yanabhi.com کی جانب سے فون کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کے ٹائم نکالنے کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا پہلا کویشچن جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر یہ وضاحت فرما دیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور اس کے وجود میں آنے کے لیے کون سی شرطوں کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بات ہمارے مشاہدے میں آتی ہے اور اس کے لیے کوئی اسباب ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی عام طور پہ عادتاً جیسے کہ ہمارے یہاں تحت الاسباب عادتاً چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں، ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ جو ان عادات کے تحت عادت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو ہم قدرت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اگر اس کے اندر کسی آدمی کا ہاتھ انوالو نہیں ہے۔ اگر وہی اسی طرح کی بات نبی کی معرفت ظاہر ہو تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اسی طرح کی بات کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو پھر ہم اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کی چیز کا ظہور ہو تو ہم اسے ارہاس کہتے ہیں، اور اگر اسی طرح کی چیز جو ہماری عادت کے خلاف ہے اگر کسی کافر کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے ہم استدراج کہتے ہیں، اور اگر وہی بات کسی شعبدہ باز کے ہاتھ سے ظاہر ہو کہ جو عادتاً عام طور پہ عادت کے مطابق نہیں ہے تو اسے ہم جادو یا سحر کہتے ہیں۔ معجزہ اس کا مادہ اشتقاق ہے عجز۔ عجز کے معنی ہوتے ہیں کسی کا عاجز ہونا۔ معجزہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب اعجاز سے۔ اعجاز کے معنی ہوتے ہیں عاجز دینا۔ معنی یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہے جس کے سمجھنے کے لیے آپ کی عقل کو وہ عاجز کر دیتی ہے، یعنی عام طور پہ ہمارے مشاہدے میں اس طرح کی بات نہیں آتی، اور اس طرح کا ثبوت کلام پاک میں بے شمار مقامات پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ہاتھ کو بغل میں دبانا اور نکاح اس کا چاند کی طرح چمکنا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا، اور سانپ بننے کے بعد پھر جتنے بھی اس کے جادوگروں کے سانپ ہے سب کو نگل جانا، اور پھر ایسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر مارنا، اس سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا دریا پر مارنا، اس کے اندر 12 راستے کا نمودار ہو جانا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو جہل کا سنگریزے لے کر آنا تو سرکار کا یہ فرمانا کہ تیرے ہاتھ میں یہ پتھر ہیں، اور ان سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، سرکار کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، بے شمار ایسے مشاہدات جو کلام پاک کے اندر موجود ہیں، انبیاء کرام کے ہاتھ سے ان کا ظہور ہوا۔ اور نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو اپنے منصب کو منوانے کے لیے، اپنی نبوت کو تسلیم کرانے کے لیے، جہاں خداوند قدوس نے اور بہت ساری دلائل انبیاء کرام کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حسن عطا فرمایا، اور سب سے بڑی دلیل ان کی اپنی تعلیمات ہیں، ان کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر، امدادی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ باقی چیزوں کا تعلق غور و تدبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی کسی معاملے میں غور و تدبر نہیں کر سکتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، لیکن معجزہ ایک ایسی چیز ہے جب نظر کے سامنے آتا ہے تو اس وقت تقریباً ایک ان پڑھ آدمی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ عام طور پہ عادتاً یہ بات مارز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اسی طرح کی ملی جلی بات کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے تو ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے، شرح عقائد کے اندر موجود ہے، شرح مواقف کے اندر موجود ہے، شرح مقاصد کے اندر موجود ہے، جتنی عقائد کی کتابیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بات نبی کے لیے بطور معجزہ کے ممکن ہے وہی بات ولی کے لیے بطور ولایت کے ممکن ہے، اور دراصل ہر ولی اپنی نبی کا مظہر ہوتا ہے، جس نبی سے جس طرح کے معجزات خلق خدا کو منوانے کے لیے، نبوت کو تسلیم کرانے کے لیے ان کو معجزات دیے جاتے ہیں،
ان سے ملتے جلتے معجزات، ان سے ملتے جلتی کرامتیں اللہ تعالیٰ اس نبی کے پیروکار جو امتی ان کو بھی دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جادوگر اس طرح کا کام کرے یا کوئی کافر ایسا کام کرے تو ظاہری طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معجزے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب کوئی جھوٹا آدمی اپنے آپ کو نبی کرنے کا، نبی ہونے کا اعلان کرے تو پھر اسے معجزے کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی جادوگر آدمی اپنے آپ کو ولی ہونا ظاہر کرے یا اس طرح کا اظہار کرے تو پھر اس کا جادو بھی نہیں چل سکتا۔ تو دراصل معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو ایک عطیہ ہے جو بطور دلیل کے ان کو عطا کیا جاتا ہے، جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ برہان معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو سرکار معجزات لے کر آئے، معجزہ بن کر آئے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے تاکہ کافر لوگ ان کی صداقت کو، ان کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ جی اگر ہم کسی بھی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں جناب تو اکثر اس میں ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو بہت سارے سنی حضرات معجزے سے ترتیب دیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کو آلو پہ، ٹماٹر پہ، روٹی پہ یا جانوروں پہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ایسی چیزیں رب العالمین کی قدرت ہیں یا معجزہ کہلائیں گی؟ جی جب اس کے ظہور کے اندر کسی بندے کا واسطہ ہو، اگر نبی کا واسطہ ہو تو پھر ہم اسے معجزے کا نام دیں گے، اور اگر اس کے اندر کسی ولی اللہ کا ہاتھ ہو تو پھر اسے ہم کرامت کا نام دیں گے۔ لیکن ایسے ہے کہ اچانک ایک بکرا پیدا ہوتا ہے اور اس کے بالوں کے کلر کے یعنی قدرتی رنگوں کے اندر اللہ کا نام لکھا نظر آتا ہے یا سرکار کا نام لکھا نظر آتا ہے، یا آپ کو پتھر توڑتے ہیں اور اس پتھر کے درمیان میں اندر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا نظر آتا ہے یا حضور کا نام لکھا نظر آتا ہے، یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فضا میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ بادلوں کی صورت میں، کلاؤڈ کی صورت میں غور سے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے لفظ اللہ کلیئر لکھا ہے۔ یعنی بے شمار اس کے دنیا کے اندر مشاہدات ہوئے، اس کا تعلق قدرت الہیہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو یا اللہ کا نام نظر لکھا آتا ہے یا حضور کا نام لکھا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے لکھے ہوئے نظر آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق کیوں ہے۔ ہمیشہ کسی شے کے اوپر اگر نام ہوتا ہے تو یا اس کے مالک کا نام ہوتا ہے یا اس کے خالق کا نام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ خالق بھی اور مالک بھی ہے، اس کا نام آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر یہ دلیل ہے۔ اگر اس میں حضور کا نام لکھا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، حقیقی طور پر مالک اللہ ہے، لیکن اس نے یہ پوری کائنات پیدا کر کے حضور کی ملکیت میں دے دی، لہذا سرکار کے نام کا لکھا ہوا ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات کے سرکار مالک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سرکار آخر الزمان نبی ہیں تو اس لیے حضور کے نام لکھے ہوئے نظر آنے کا معنی یہ ہے کہ یہ سرکار جو دنیا میں تشریف لائے نبی اور رسول بن کر، یہ حضور کے سچے رسول اور نبی ہونے کی صداقت کی دلیل ہے۔ ہاں جی، ان کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے، نہ کرامت کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم قدرت الہی کہیں گے۔ قدرت الہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو ہم قدرت خداوندی کہیں گے۔ جی، تیسرا سوال جو کہ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، فرض کریں میرے گھر میں ایک معجزہ رونما ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا کہ میں اس کو بڑھا کے پیش کرنے کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی آمیزش کروں جس سے کہ اس معجزے کی حقیقت میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائے؟ ہاں جی۔ اور کیا ایسی آمیزش اللہ سبحانہ و تعالی یا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کہلائے گی کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ کلیئر کریں کہ ہم مثلا میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی زید بکر کے گھر میں کوئی ایسی چیز رونما ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو معجزہ اور کرامت نہیں کہہ سکتے جی۔ اس کو معجزے کے نام سے ہم تعبیر نہیں کر سکتے، کرامت کے نام سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کو قدرت خداوندی کے